حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور ان کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا، حسن صورت، مال و اولاد کی کثرت بھی، بے شمار مویشی اور کھیت و باغات وغیرہ کے آپ مالک تھے۔ جب اللہ پاک نے آپ کو آزمائش میں ڈالا تو آپ کا مکان گر پڑا، آپ کے تمام فرزند اس کے نیچے دب کر مر گئے اور تمام جانور جس میں سینکڑوں اونٹ اور ہزاروں بکریاں تھیں سب مر گئی، تمام کھیت اور باغات بھی برباد ہو گئے۔ آپ کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ کو جب ان چیزوں کے ہلاک و برباد ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ حمد الہی کرتے اور شکر بجا لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ میرا کیا تھا اور کیا ہے، جس کا تھا اس نے لے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا، میں ہر حال میں اس کی رضا میں راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ بیمار ہو گئے اور آپ کے جسم مبارک پر بڑے بڑے ابلے پڑ گئے۔ اس حال میں سب لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، بس فقط آپ کی بیوی جن کا نام رحمت تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی پوتی تھی، آپ کی خدمت کرتی۔ سالہ سال آپ کا یہی حال رہا، آپ پھوڑوں کے زخم سے بڑی تکلیف میں رہے۔ عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ معاذ اللہ آپ کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی، چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہرگز کبھی کوڑ اور جزم کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے، بلکہ آپ کے بدن پر پھوڑے پھنسیاں نکل گئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صبر و شاکر رہے۔ پھر آپ نے بحکم الہی اپنے رب سے دعا مانگی، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ جب آپ خدا کی آزمائش میں پورے اترے اور امتحان میں کامیاب ہو گئے تو آپ کی دعا مقبول ہے۔ تو اللہ پاک نے فوراً حکم فرمایا کہ اے ایوب اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ آپ نے زمین پر پاؤں مارا تو فوراً ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ حکم الہی ہوا کہ اس پانی سے غسل کرو۔ چنانچہ آپ نے غسل کیا تو آپ کے بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں۔ پھر آپ 40 قدم دور چلے تو دوبارہ زمین پر قدم مارنے کا حکم ہوا اور آپ کے قدم مارتے ہی پھر ایک دوسرا چشمہ نمودار ہو گیا جس کا پانی بے حد ٹھنڈا، بہت شرعی اور نہایت لذیذ تھا۔ آپ نے وہی پانی پیا تو آپ میں نور ہی نور پیدا ہو گیا، آپ کو اعلیٰ درجے کی صحت اور نورانیت حاصل ہو گئی۔ اللہ پاک نے آپ کی تمام اولاد کو دوبارہ زندہ فرما دیا اور آپ کی بیوی کو دوبارہ جوانی بخشی اور ان کی کثیر اولاد ہوئی۔ پھر آپ کو تمام ہلاک شدہ مال اور مویشی اور سامان بھی آپ کو مل گیا، بلکہ پہلے جس قدر مال و دولت کا خزانہ تھا اس سے کہیں زیادہ مل گیا۔ اس بیماری کی حالت میں ایک دن آپ نے اپنی بیوی کو پکارا تو وہ بہت دیر کر کر حاضر ہوئیں۔ اس پر غصے میں آ کر آپ نے ان کو 100 درے مارنے کی قسم کھا لی تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ایوب آپ جھاڑو سے ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مار دیجئے، اس طرح آپ کی قسم پوری ہو جائے گی۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس واقعے کو اس طرح بیان فرمایا ہے۔ ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو، اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر اور عطا فرما دیے اپنی رحمت کرنے اور عقل مندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ سے ایک جھاڑو لے کر اسے مار دے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس امتحان میں کامیاب ہو گئے اور اللہ پاک نے ان کو اپنی نوازشوں اور عنایتوں سے ہر طرح سرفراز فرما دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعہ امتحان میں یہ ہدایت ملتی ہے کہ اللہ پاک کے نیک بندوں کا بھی خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب آزمائش میں پورا اترتے ہیں تو اللہ پاک ان کے درجات میں اتنا اعلیٰ سربلندی عطا فرما دیتا ہے کہ کوئی انسان اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے
کہ امتحان کی آزمائش کے وقت صبر کرنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔